عزیز الحسن صاحب، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے وہ نام کا مسلمان ہے اور وہ حج کر لیتا ہے، تو کیا اس کا وہ حج کا فریضہ ادا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور دوسری چیز یہ کہ ہم لوگوں کا جو یہ بلیو ہے، جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، وہ یہ کہ مطلب وہاں سے بلاوا، اگر کوئی دل سے خواہش کرے تو اس کا وہاں سے بلاوا آتا ہے. تو اس بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا اپنے ذرا کچھ بتائیں کہ کیا یہ ہم لوگ جو بلیو کرتے ہیں یہ سچ ہے، ہم اس طرح سے ہی ہمیں بلیو کرنا چاہیے، یا یہ کہ اس شخص کا جس کا کہ کوئی بلیو بھی نہیں تھا، صرف نام کا مسلمان تھا اور وہ چلا گیا حج کرنے کے لیے؟ دیکھیے، یہ جو آپ سوال کر رہی ہیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اسلام مسلمان جو ہے وہ اس کے لیے 2 شرطیں ہیں، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب. تو زبان سے جو آدمی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، دل تو کسی نے دیکھا نہیں ہے، یہ تو وہ خود ہی جانتا ہے. صحیح بات. اگر وہ دل سے مسلمان نہیں ہے اور زبان سے وہ کہتا ہے مسلمان، سب کچھ مسلمانوں جیسا ہے اس کا، اور وہ حج کر لیتا ہے، تو اس کا فرض ادا نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. اچھا. یہ اسی شخص کا ادا ہوگا جو زبان اور دل دونوں طریقے سے مسلمان ہے، تو اس کا فرض پورا ہو گیا. اچھا. ایک بات. دوسری بات آپ نے پوچھی بلاوا آنے والی بات. یہ ایک بات ہے جو عوام الناس میں مشہور ہے. بالکل، ہم نے بھی بچپن سے سنا ہے. اور یہ ان معنوں میں ہے کہ جو آدمی حج کرنے جاتا ہے، یہ وہاں بھی آپ کو جگہ جگہ لکھا ہوا ملے گا ضیوف الرحمن، اللہ کے مہمان. ٹھیک. تو جو وہاں جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان کہلاتا ہے. اور وہ لوگ اسی لیے، اور یہ جو تصور ہے اللہ کے مہمان ہونے کا اور ان کی اکرام اور خدمت کرنے کا، یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہے، بلکہ یہ جب اسلام نہیں آیا تھا اور وہ لوگ مشرک تھے، وہ بھی حج کرتے تھے. اچھا، مطلب مشرکین بھی کرتے تھے؟ مشرکین حج کرتے تھے، اس لیے کہ وہ دین ابراہیمی کے اوپر تو تھے، مگر ان میں مشرکانہ چیزیں شامل کر لی تھی انہوں نے. ٹھیک ہے. تو وہ ضیوف الرحمن ہیں، اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ بلاوا آتا ہے. اچھا، مطلب لیکن یہ اس کا کوئی تحریری کہیں ثبوت؟ اس کا کوئی ثبوت شرعاً نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ جو لبیک جس نے کہا عالم ارواح میں جو نہیں آئے تھے دنیا میں وہ لوگ. ٹھیک ہے. تو اچھا، اب میں آپ سے اگلا سوال یہ کرنا چاہوں گی. میں نے جتنی اسٹڈی کی اور میں نے دیکھا تھوڑا بہت، اس میں مجھے یہ کہ حج کی قسمیں ہوتی ہیں. تو کیا حج کی کئی قسمیں ہوتی ہیں یا حج بس ایک ہی طرح کا ہوتا ہے؟ جی، حج کی 3 قسمیں ہیں بنیادی طور پر. ایک تو مطلقاً صرف حج، افراد کہلاتا ہے. وہ افراد یعنی فرد سے افراد. ٹھیک ہے. دوسرا قران یعنی عمرہ اور حج دونوں کو ایک احرام سے کرنا، دونوں کو ملا دینا آپس میں. ٹھیک ہے. اور تیسرا جو ہے وہ تمتع. جی. ٹھیک. تو تمتع یہ ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کو آفاقی ہونا چاہیے، جو ہم لوگ ہیں. آفاقی مطلب تھوڑا سا ایکسپلین کریں. آفاقی دیکھیے، جس طرح حج کی 3 قسمیں، اسی طرح زمین کی بھی 3 قسمیں ہیں. زمین کی. ٹھیک. ایک ہے حرم. ٹھیک. حدود حرم. ٹھیک. اس حدود کے اندر جو آدمی رہتا ہے وہ محرم کہلاتا ہے. محرم یعنی حرم کا رہائشی. ٹھیک ہے. پھر اس سے باہر ایک جگہ آتی ہے میقات تک. ٹھیک. وہاں جو رہتا ہے وہ یہ جگہ کہلاتی ہے حل. وہاں کا رہنے والا کہلاتا ہے حلی. تو اور میقات کے باہر جو جگہ ہے ساری دنیا، پھر وہ آفاقی ہے. اچھا، تو ہم آفاقی ہیں. جتنے لوگ باہر رہتے ہیں میقات سے وہ سب آفاقی ہیں، اور وہ تمتع کر سکتے ہیں، قران بھی کر سکتے ہیں، افراد بھی، تینوں حج کر سکتے ہیں جو میقات سے ہٹ کے رہتے ہیں، جو میقات کے باہر رہتے ہیں. ہاں، اور جو میقات اور حرم میں رہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے تمتع. وہ نہ تمتع کر سکتے ہیں اور نہ وہ قران کر سکتے ہیں. انہیں صرف افراد کرنا ہے، حج واحد، صرف وہ حج کر سکتے ہیں الگ سے. اچھا. نہیں، یہ بہت اچھی نالج تھی جو میں چاہ رہی تھی کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں. اچھا، میں آپ سے اگلا سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ احرام کیا ہے اور احرام کیوں باندھا جاتا ہے؟ احرام اصل میں
جیسے نماز میں نیت ہوتی ہے جی اس طرح یہ حج کی یا عمرے کی، عمرے کا احرام الگ سے بھی جی جیسے عمرہ کرتے ہیں اس کے لیے بھی احرام باندھا جاتا ہے. جی بالکل باندھا جاتا ہے. تو یہ نیت کرنا کہ میں حج کو جاتا ہوں یا عمرے کو جا رہا ہوں، وہ اس کے ساتھ کچھ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں. وہ پابندیاں احرام کہلاتی ہیں. وہ پوری کرنی ہوتی ہیں احرام باندھنے کے بعد. ان پابندیوں پر وہ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اس عمل کے مکمل ہونے تک، عمرے کے یا حج کے مکمل ہونے تک کچھ پابندیاں ہیں. ٹھیک ہے. وہ پابندیاں کیا ہیں کہ آپ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے. یہ مردوں کے لیے ہے. عورتیں ہاں خواتین، یہی عورتوں کے احرام کے بارے میں بھی تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا. جی عورتوں کا احرام بس یہ ہے کہ وہ جو ان کے عام سلے ہوئے کپڑے ہیں وہ پہن سکتی ہیں وہ پہنیں گی، اور لیکن مرد نہیں پہن سکتے سلے ہوئے مرد کپڑے. سلا ہوا کپڑا کوئی نہیں پہنے گا کسی بھی قسم کا. اور مردوں کے لیے پابندی یہ ہے کہ وہ سر کو ننگا رکھیں گے. کوئی سر پہ، سر اور چہرے پہ ان کے کوئی کپڑا نہیں لگے گا. نہ ٹوپی اوڑھیں گے. نہیں تو چہرے کے لیے، عورتوں کے لیے بھی تو حکم ہے کہ چہرہ کھلا رہے. عورتوں کے لیے یہ ہے کہ چہرے پہ کپڑا نہ لگے ٹھیک ہے. اور سر بھی کور رہے. کور رہے. عورتوں کا سر کور رہے، چہرے پہ کپڑا نہ لگے، اور مرد جو ہیں ان کا سر بھی کھلا رہے اور چہرہ بھی کھلا. چہرہ بھی کھلا رہے. تولیہ بھی استعمال نہیں کر سکتے. اچھا منہ پوچھنے کے لیے بھی نہیں استعمال کر پوچھنے کے لیے بھی استعمال نہیں کریں گے. اور خوشبو نہیں لگائیں گے. اچھا ناخن نہیں کاٹیں گے. ناخن، بال کاٹنا یہ سب منع ہے. منع ہے. اچھا اچھا یہ بڑا مطلب اہم سوال تھا احرام کے حوالے سے. ایک سوال اور ہے، ہمیشہ وائٹ ہوتا ہے احرام، تو کیا کسی رنگ میں بھی پہنا جا سکتا ہے؟ اس کا کوئی رنگ بھی ہو سکتا ہے؟ اب احرام کسی بھی رنگ کا کپڑا ہو، بغیر سلا ہو. بغیر سے. اب یہ عموماً آپ دیکھتی ہیں 2 چادریں ہوتی ہیں. جی. تو یہ ضروری نہیں ہے، ایک چادر سے بھی کو ہو سکتا ہے. اسی کو نیچے باندھ لیا اور اسی کو اوپر بھی وہ اوڑھ لیا. بڑا کپڑا لے. بڑا کپڑا کلر ہو سکتا ہے؟ کلر ہو سکتا ہے، بالکل کوئی کلر کی پابندی نہیں ہے. اچھا اب میں آپ سے ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو میرے ذہن میں بہت ہوتا ہے، اور مجھ سے یہ سوال ایک نان مسلم نے کیا تھا. وہ یہ کہ جو مردوں کا شانہ ایک سیدھا والا کھلا رہنا حکم ہے، کہ احرام جب باندھیں تو ان کا سیدھا شانہ کھلا رہے، اس کے پیچھے کیا شرعی حیثیت ہے؟ نہیں، یہ میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ یہ شام، لبنان وغیرہ سے جو یہاں سے آتے ہیں جی یہ عموماً ایسا کرتے ہیں کہ وہ کھلا رکھتے ہیں شانے کو. شرعاً یہ نہیں ہے. شرعاً یہ ہے کہ جب طواف کریں گے حالت احرام میں جی تو اجتباء کہلاتا ہے یہ عمل. استباع یعنی دانے شانے کے نیچے سے چادر نکال کے اور بائیں شانے پر ڈال دینا. ٹھیک ہے. تو دانہ شانہ کھل جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ 3 طواف کے جو 3 چکر ہوتے ہیں پہلے، جی اس کے اندر رمل کیا جاتا ہے. ٹھیک. رمل کہتے ہیں اکڑ کے چلنے کو، خاص طریقہ ہے چلنے کا. اچھا اچھا. تو جب آدمی اکڑ کے چلے گا تو اس کا سیدھا شانہ، اس کا یہ شانہ اسی لیے کھلوایا جاتا ہے کہ یہ چیز ظاہر ہو کہ وہ اکڑ کے چل رہا ہے. اگر وہ چادر کے اندر چھپا ہوا ہوگا تو پتہ ہی نہیں چلے گا. صحیح بات. تو یہ اکڑ کے چلنے کا کیا ہے، مطلب اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟